السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، آج کے جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق ہے کہ دنیا میں بہت ہی بگاڑ نظر آ رہا ہے۔ سارے دنیا میں بہت زیادہ بگاڑ اسی کی نظر آ رہا ہے کہ کتنی سارے الجھنیں، تعلقات خراب، پریشانی، بے چینی سب شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیے، میاں بیوی کے دل اگر ملا ہوا ہو تو اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں۔ اگر دلوں میں فرق آ گئے تو اس سے بڑی کوئی آفت نہیں ہے۔ شادی سے پہلے خوبیاں نظر آتی ہیں لڑکی میں اور لڑکوں میں، اور شادی کے بعد برائی نظر آتی ہے۔ یہ شیطان کی بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جو کچھ سوچنا سمجھنا، جو کچھ کرنا وہ شادی سے پہلے کر لو، استخارہ جی۔ اور شادی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے دی، اللہ کی نعمت سمجھ کے لے کے چلنا چاہیے۔ میاں بیوی ایک بہت بڑا نعمت ہے اللہ تعالیٰ، خاندان چلے گی، بہت بڑا مسئلہ ہے اس کا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ڈی این اے کو سمجھنا چاہیے۔ ہم جو ہے اکثر بات کرتے وزڈم کی بنیاد پر، اور اللہ تعالیٰ جتنے مجھے قرآن حدیث کے علم دیا اسی کے بنیاد پر بات کرتے ہیں، اور بزرگوں کو بھی ایک لمبی چوڑی تجربہ ہے ہر چیز کی، ایسا نہیں ہے۔ بہت اللہ نے بڑا ہی فراست، بڑا ویژن، بڑا سمجھ اللہ والوں کو عطا فرمائی ہے، جو پیور اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان کی منہ سے نکلی ہوئی باتیں بھی بہت قیمتی ہوتی ہیں، اور وہ ایک رہبری ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر فیملی لائف اچھا نہ ہو تو سب بیکار ہے، کیونکہ کتنا دیر آدمی مسجد میں رہتا ہے، دکان میں، کاروبار میں رہتا ہے، اکثر تو گھروں میں رہتا ہے۔ اسی لیے فیملی لائف اچھا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری میاں بیوی دونوں کا ہے۔ شیطان اس کو ہونے نہیں دیتا کہ میاں بیوی پیسفل رہے، فیملی لائف پیسفل ہو، اس کو ہونے نہیں دیتا۔ پورا ایڑی چوٹی کے جوڑ لگاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان میں ڈفرینس ہو جائے۔ تو اس کے ڈی این اے کو سمجھنا چاہیے، جی ان کے اندر کیا ہے، یہ عورت کے اندر کیا ہے اور مرد کے اندر کیا ہے، کس لیے اللہ نے پیدا فرمائی۔ دیکھیے، میں تو کہوں ایک بات کہ میاں بیوی کوئی لیلا مجنو کا قصہ نہیں ہے کہ بس خالی اس محبت بھی گزر جائے۔ نہیں 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 نہیں، یہی سب سے بڑا غلطی ہوتا ہے۔ یہ تو تربیت کا سامان ہے کہ ایک دوسرے کو تربیت کر کے اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہونے دیتا شیطان، ایک دوسرے کو تربیت اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ان میاں بیوی کو، کبھی بیوی کو تربیت کریں گے، کبھی مرد کو، شوہر کو تربیت کریں گے، اور اس تربیت سے توبہ اللہ کر کے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے گا جی۔ باقی یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان پہ جگہ کوئی یہاں کوئی لیلا مجنو کے کھیل ہو رہے ہیں یہاں جی، کہ بس عورت ایک لذت کی سامان مل گئی، اور جو ہے اور کیا کیا خرابی، اللہ کے شکر ہے، مطلب بہت سارے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ جس کو سمجھ آتا فرمائے کہ میاں کیا چیز ہے اور بیوی کیا چیز ہے، اس کو ڈی این اے کو سمجھنا چاہیے۔ مرد متعلق ایک بات کہوں، یہ تو خالی مزہ ہی جانتا ہے عام طور سے، میں عام طور سے بات کر رہا ہوں، اللہ والا دیندار کی بات نہیں۔ مرد جو ہے اس کو ہر چیز میں مزہ چاہیے، کھانے میں مزہ، پان گٹکا میں مزہ، سگریٹ میں مزہ۔ تو یہ عام طور سے ان کی مزاج میں ایک لذت کی غلامی کرنے کا بڑی عادت ہے جی۔ سستی، کائلی، غفلت، یہ ایک عام بیماری پائے گی۔ اور عورت میں جو بیماری پائے گی کہ عام طور سے عورت جو ہے ایک تنگ دلی ہوتا ہے، چھوٹا من ہوتا ہے، دوسرے کے برائی ٹھک سے کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک الگ قسم کی دینے میں اس میں کنجوسی کرتے ہیں، اتنی جنرسٹی نہیں ہوتی، چھوٹا من کے ہوتا ہے، چھوٹا دل کے ہوتا ہے۔
یہ عام طور سے نظر آتی ہے. باقی اللہ پاک نے بہت سارے نیک عورت ہے جن کے اندر بہت سخاوت، بہت خوشی ہے، بہت خوبیاں ہیں. میں عام ان جنرل بات کروں تو دونوں کے مزاج تو یہی الگ ہے کہ ایک کو لذت چاہیے، اور عام طور سے عورت کے دل جو ہے اس دنیا کے ملک مال سونے چاندی روپے پیسے کی طرف زیادہ ہوتا ہے. ان کا دل ان چیزوں میں رہتا ہے، اور آدمی کا دل عورت کے پیچھے رہتا ہے. بس یہی ایک یہ آدمی چاہتا ہے عورت میرے طرف متوجہ ہو، میرے کو محبت کرے، میرا خیال رکھے، میرے کو ان کی دل ان کی طرف لگا رہتا ہے. اور عورت کا عام طور سے دل جو سونے چاہیے ایک سونے کی چیز دے دو، ایک کپڑا دے دو، بہت خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اس کو بنائی اس طرح سے. لیکن ایک بڑا عجیب بات ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور سے عورت میں بیک آف دا مائنڈ میں ایک بیوقوفی رہتا ہے، اور وہ جو ہے اپنا زبان سے بیوقوفی کی بات نکال دیتا ہے، جس سے شوہر کے دلوں میں ایک تیر کی طرح لگتا ہے. پھٹ سے بول دیتے ہیں، خوشی کے موقع میں کسی موقع پہ پھٹ سے ایسے بات بول دیں گے کہ آدمی کے دل میں چوٹ لگ جاتی ہے، اور عورت کو پتہ بھی نہیں چلتا میں نے ایسے بولا. تو اس موقع میں آدمی کو چاہیے اس کو تربیت کے سامان. یہ بات اللہ کی طرف سے ایسے بول کے شیطان کی طرف سے اکثر ہوتی ہے کہ ہمارا تربیت کے لیے ہے. تو تربیت کے لیے ہے تو پھر اس کے اندر ہزاروں رہبری ملے گا. رہبری کے مطلب ناگوری کی رہبری تو بہت ہے جی. اسلام میں تو کتنی طرح کی ناگواری آتی ہے تربیت کے لیے. تو وہ ایک دوسرے کو سمجھنے تربیت کا سامان ہے. باوجود کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتی ہے ان کی بیوقوفی پر. عورت کو آدھے عقل کی مانی جاتی ہے، کیونکہ جب گواہ ہوتا ہے دو عورت ایک آدمی، آدھے عقل کے مان. لیکن اپنے کو وہ آدھے عقل کو سمجھتے نہیں ہے، سمجھتے میں دنیا میں سب سے بڑا خلان ہوں. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو بہرحال میں آج کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے متعلق کیا ہے کہ بھائی میاں بیوی اللہ کی طرف سے بہت بڑا رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو کمزوری کو مطلب بتا ہی دیا. سب آدمی کی پورا کمزوری کیا کیا ہے سب اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں سب بتا دیا. عورت کی کیا کیا کمزوری سب بتا دیا. تو اب تو ایک دوسرے کو کمزوری کو سمجھ کے نکاح میں آئی کہ ہاں ایک دوسرے کو کمزوری ہے، لیکن اس کمزوری کو لے کے ٹون نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو عورت کو معاف کر دینا چاہیے، اور محبت کے ساتھ اور ادب مطلب شفقت کے ساتھ اس کو لے کے چلے، اور ان کی بوجھ کو ہلکا کیا کرے. عورت کے اوپر بوجھ بہت ہے، آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹہ کتنا پیٹتی رہتی ہے، کتنی پریشانی اٹھاتے رہتی ہے. بھائی ایک عورت کتنا کام کرے گا جی. بھائی بچے بھی سنبھالے گا، کچن بھی سنبھالے گا، گھر بھی سنبھالے گا، کتنے سارے کام ہیں. اور وہ عورت کمال کی ہوتی ہے کہ دیکھیے جس عورت میں 4 صفت پائی جاتی ہے کیا ہے، وہ گھر سنبھالے، ہسبینڈ کو سنبھالے، رشتہ داری کو سنبھالے جی، بچوں کو سنبھالے. یہ تو عام طور سے بہترین عورت اسی کو مانا جو 4 چیزوں کو انجام دیتے ہیں. تو ان بیچاری کو کتنی بوجھ پڑتے ہیں. پھر وہ شوہر اور یہ چاہتے کہ میری بھی خدمت کرے، پھر میری ماں باپ کی بھی خدمت کرے. کہاں سے کرے گا اتنے کام؟ اور آج کل تو نوکری کی ایک الگ پریشانی اور بالا. اب عورت 8 گھنٹہ کا نوکری کرے، 8 گھنٹے کا آج کل تو کم سے کم 12 گھنٹہ لگ جاتا ہے پورا نوکری میں. تو 12 گھنٹہ کام کرے گی تو پھر کہاں 8 گھنٹہ آرام کرے گی، پھر رہ کیا گیا ہے؟ پھر بچوں کو کہاں وقت دے گا اور شوہر کو کہاں وقت دے گا؟ وہ تو سب سارے سمے ایسے ہی نکل جاتی ہے. تو بیچارے ان کے اوپر بوجھ بہت پڑتے ہیں. اس لیے جو ان کی جتنی بوجھ کو ہلکا کرو، جو سسنو اپنے عورت کے کاموں میں مجن لوگوں کے ساتھ ہاتھ لگایا کرتے تھے، ان کی بوجھ کو ہلکا کیا. تو اللہ ہم لوگ تو اور بھی بوجھ ڈالتے، 2-4 اور مہمان کو لے آتے، اور پاک دوستوں کو لے آتے، اور کھانا بناؤ اور کھاؤ، کتنے سارے کام کرے بیچارے. نہیں، بوجھ نہ ڈالو عورت کو پہنچاؤ. یہ بوجھ ہی بیچارے ان کے لیے ان کے ایک بہت بڑا مصیبت ہے جی. تو دوسری ہے کہ بہت بڑا یہ سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان عورت کے ذریعے میں ایسے کمفرٹ، ایسے عافیت، آسانی ہم آدمی کو لے پیدا کیا، بچوں کو لے پیدا کیا. تو یہ کیا اس کے ساتھ اس لیے ہمیشہ جو مہربانی اور رحم کی معاملہ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے فرمایا جی. اور عورت ایک راج ہے، یہ کوئی نہیں جانتا یہ کیا چیز ہے اللہ کے علاوہ. ان کی دماغ میں ایک ساتھ کتنی سارے چیز ایک ساتھ چلتے رہتی ہے جی.
कि मल्टी डायमेंशन फोकस दिमाग है इनका, कभी किसी चीज़ में एक साथ ये इनकी दिमाग में किसी को क्या चल रहा है पता नहीं चलता। और मिजाज के एतबार से कभी तो बच्चों की तरह हो जाती है, कभी प्रिंसेस की तरह हो जाती है, कभी डिक्टेटर हो जाता है, और कभी हज़रत राबिया बसरी जैसा हो जाता है। तो किस टाइम किस मूड पे है ये भी तो आदमी को समझना मुश्किल हो जाता है। अगर मूड में मिजाज में अगर डिक्टेटरपन है, आदमी ने ज़रा से कुछ छेड़खानी की तो बस तो भड़क के फिर भड़क जाएगी, तो पता नहीं चलता। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के गलती को माफ़ करते जी। 99% औरत की गलती को आदमी को माफ़ कर देना, दरगुजर करना चाहिए। लेकिन अगर हर बात को पकड़ करो तो ये हो जाए। तो इसलिए भाई ये जो है आदमी को भी समझना चाहिए, औरत को भी समझना, फैमिली लाइफ खराब ना हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि फैमिली लाइफ को बनाने के लिए आदमी औरत दोनों दिन भर मेहनत करेगा, जिससे हमारी जो है फैमिली लाइफ अच्छी हो। लेकिन बाद मर्तबा औरत के जो है मूड जो है ये ऐसे मिजाज हो जाती है कि भाई वो आदमी को उसको पसंद नहीं होता, और वही लेके लड़ाई झगड़ा के ये एक सामान बन जाती, एक आफत बन जाती पूरा। फिर उसके ऊपर मोबाइल के ज़माने में फ़ोन उठाए और औरत अपने माँ बाप को और घर वालों को अगर कह दिया यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो तो भाई समझ लीजिए कि बस फ्यूल टू फायर हो जाए और आग लगी। सबसे बड़ा एक खूबिया होना चाहिए औरत को कि भाई जब वो निकाह होके आए तो फ़ोन उठा के अपने घर की बातें अपने माँ बाप को न बताया करें। लड़ाई झगड़ा के सबब यहीं से होगा। अच्छा मेरे बेटे वो उनका माँ बाप बोले अच्छा मेरे बेटे को ये तकलीफ देता, बस जहाँ दूसरे वाला ससुराल औरत के माँ बाप इनके घर में इंटरफेयर करना शुरू करेगा तो अब आग लगना शुरू हो जाएगा। बस हम तो एक है शादी दे दिया, अब तुम जानो तुम्हारा हस्बैंड जाने, तुम लोग पीसफुल लाइफ गुजारो, हम लोग इन्वॉल्व ना करो। फिर वो फैमिली में रिश्ता खराब हो जाती है दोनों में। जब इंटरफेरेंस होने लगेगा दोनों वो रिश्ता खराब हो जाता है। तो इसलिए इसकी ध्यान रखे कि ना उनकी शिकायतें ना सुनो, उनको यही बोलो कि तुम अपने शौहर को संभालो, तुम शिकायत लेके ना आया करो हमारे पास। इसलिए क्योंकि हम अगर इंटरफेयर करेंगे तो आग लगेगी बस, फिर उनके माँ बाप भी इंटरफेयर करेगा, फिर बस इसी तो घर तोड़ रहा है। अक्सर जो घर टूट रही इसी वजह से टूट रही है। असल में मुश्किल क्या है, एक तो तरबियत करते नहीं, और कैसे ससुराल वालों में ज़िंदगी गुजरने वो सब तरबियत होती नहीं है, वो ऐसी निकाह करके दे दिया, जेवर पहना के कपड़ा पहना के हो गए। अब तरबियत तो हुई नहीं, कैसे आगे चलना है। और बेचारी औरत जो है, लड़की जो है, उनको तो मालूम नहीं, एक अननोन डेस्टिनेशन में चल रहा है, बिल्कुल आधे पता नहीं चलता आगे किस तरह ज़िंदगी गुजारना है, एक नया रास्ता है। तो इसीलिए वो तरबियत करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं तो कहूँ भाई हमारा किताब पढ़े डूबने से पहले तैरना सीखो, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे बातें A to Z लिखा हुआ है, अक्सर बात कवर की गई ज़िंदगी के मुतालिक। ये DNA औरत के आदमी के DNA को समझने की किताब है। ये इंसानों के अंदर होता क्या है, इंसान हजरत इंसान है क्या चीज़, तो आप अंदर झांक के तो देखे। तो बहरहाल वो टॉपिक नहीं, इस वक्त ये है कि आगे जाके उनको चाहिए कि किस तरह ज़िंदगी गुजारे, उसको समझना चाहिए। तो बहरहाल अब इंशाल्लाह कई दिन तक अब शायद इसी के ऊपर बात होता रहेगी। आज तो ऐसे ही टाइम ज़्यादा हो गया, तो अल्लाह ताला बस कहने सुनने से अमल करने का तौफीक अता फरमाए। और जिनको चाहिए वो किताबें वो दारुलकुलूम.com में किताबें हैं, डूबने से पहले तैरना सीखा, हिंदी उर्दू इंग्लिश सब है, उसमें अरबी भी है। तो वहाँ से पढ़ के अपना कुछ तरबियत हासिल, कुछ इबरत हासिल करे, तरबियत हासिल करे, इल्म हासिल करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।